السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 اکتوبر کو سورج گرہن، 30 ستمبر کو چاند گرہن تھا، اور یہ اس سال کا دوسرا بڑا اہم ترین سورج گرہن ہوگا، جو کہ 14 اکتوبر کو ٹھیک صبح 8:01 پر شروع ہوگا۔ یہ ہفتے کا دن ہوگا، مارننگ آف سیٹرڈے 2023، اور یہ اپنی پیک پہ پہنچے گا 10:59 پر، یعنی کہ آلموسٹ 11 بجے یہ اپنے پیک کروسینڈو عروج پینیکل پر ہوگا۔ میکسیمم دوپہر کو 2 بجے تک یہ سورج گرہن مکمل طور پر اپنے ایکسس سے، چاند اور زمین کے پیرالل ایکسس سے نکل چکا ہوگا، یعنی کہ مکمل سبسائڈ ہو جائے گا۔ اب سورج گرہن سے ہم کس طرح بچیں اور اس کے اثرات جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، یہاں میں سجیسٹ کروں گا کہ جان کا صدقہ دیا جائے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، وہ ایک بکرا 5 سے 7 گھر کے افراد کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ سیاہ ہو تو بہترین ہے، ورنہ کمپلیٹ وائٹ ہو، اس کا صدقہ دے دیں۔ گھر کا سربراہ خود ذبح کرے، گھر کی دہلیز پر کرے، اور بہترین طریقہ یہ ہے جس گھر سے صدقہ نکالا جا رہا ہے اسی گھر میں دیگ پکائی جائے۔ آل رسول، اہل تطہیر، اہل بیت کے ہاں یہ افضل ترین صدقہ نکالنے کا طریقہ ہے، تاکہ اس مرچ کی، اس مسالے کی، اس کے پکنے کی، اس کے لانے کی، اور گھر میں جو اس سے ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے، ایک سپرٹ کریٹ ہوتی ہے، نظر کو، مصیبت کو یہ سپرٹ بھگا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا، پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This ancient aquifer is miraculous. Rain filters through hundreds of feet of volcanic rock before arriving here, protected from impurities. It's not just water, it's Fiji water. 14 اکتوبر کو سورج گرہن، 30 ستمبر کو چاند گرہن تھا، اور یہ اس سال کا دوسرا بڑا اہم ترین سورج گرہن ہوگا، جو کہ 14 اکتوبر کو ٹھیک صبح 8:01 پر شروع ہوگا۔ یہ ہفتے کا دن ہوگا، مارننگ آف سیٹرڈے 2023، اور یہ اپنی پیک پہ پہنچے گا 10:59 پر، یعنی کہ آلموسٹ 11 بجے یہ اپنے پیک کروسینڈو عروج پینیکل پر ہوگا۔ اور اس کا جو ڈسینڈ ہوگا، اس کا جو ڈکلائن ہوگا، زوال شروع ہوگا، وہ تقریباً 12 بجے کے قریب شروع ہوگا، اور زوال ہوتے ہوتے یہ بالکل 1:59 یا 1:58 پر اتر جائے گا۔ میکسیمم دوپہر کو 2 بجے تک یہ سورج گرہن مکمل طور پر اپنے ایکسس سے، چاند اور زمین کے پیرالل ایکسس سے نکل چکا ہوگا، یعنی کہ مکمل سبسائڈ ہو جائے گا۔ اب سورج گرہن سے ہم کس طرح بچیں اور اس کے اثرات جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ مالک نے اس جہان میں کوئی چیز بے معنی پیدا نہیں فرمائی، اور اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ غور کرنے والوں پر، تدبر کرنے والوں پر اللہ نے نشانیاں اتاری ہیں۔ اب جو جتنا غور کرے گا اس کو اتنی نشانیاں ملیں گی۔ یہ مالک و کون و مکان کی کائنات ہے، جو مصور آقا ہے، مصور محمد ہے، مصور حسین ہے، مصور اہل بیت ہے، اس کی مصوری کی کوئی شے کیسے بے معنی ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ بات جملہ میں اس لیے کوٹ کرتا ہوں کیونکہ 10 سائنٹسٹ امت کے آ جائیں گے اور وہ فوراً کہیں گے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھمکانا ہے، یہ بیکار کی باتیں، یہ تہمت ہے۔
سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر صدقے کا کیوں فرمایا؟ پھر سورج چاند گرہن میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا ذکر کیوں آیا؟ لوگ نہ پڑھتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ تدبر کرتے ہیں، نہ انہوں نے سرکار کی سیرت کو پڑھا ہے۔ آ کر انہوں نے دنیاوی طور پر تو امیزون پہ تربیت حاصل کر لی، انہوں نے سمارٹ فون لے لیے، ایپل لے لیے، ٹک ٹاک بنا لیے، اچھل کود والی جمناسٹک حرکتیں کر لی، یہ کام کر لیے، لیکن اگر ان کے سامنے آپ شریعت کی، دین کی، سمجھ کی، عقل کی، شعور کی گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے انہیں اللہ یاد آئے گا۔ اور آپ کو آئرنی بتا دوں، یہ انہیں اللہ کی طرف سے یاد نہیں آتا، یہ انہیں ابلیس کی طرف سے اللہ یاد دلاتا ہے کہ تم وہاں مت جاؤ۔ اگر انہیں اللہ یاد آتا تو وہ ہوش کر کے غور و تدبر نہیں کر لیتے یا خود تحقیق نہیں کر لیتے۔ یہ ابلیس ان کو گمراہ کرنے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ بحث مباحثے میں پڑھ کر پڑھنے والے کو، سیکھنے والے کو بھی روکیں اور خود بھی کچھ نہ کریں اور کسی اور کو بھی کچھ نہ کرنے دیں۔ کم از کم جاتے جاتے کامنٹ سیکشن میں ایک کنفیوژن ضرور چھوڑ کر جائیں کہ ہم نے تو یہ بکواس کی تھی۔ لہٰذا غور کیجئے، کم از کم اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ نے نہیں کرنا تو دوسروں کو کرنے دیں اور خود غور کریں۔ فوراً اس دفعہ اس سال کا جو سورج گرہن ہے، کیونکہ وہ شدید ہے اور یہ پڑ رہا ہے اکتوبر میں، علم جفر سے، علم الاعداد سے، نیومرولوجی سے اکتوبر انسانی زندگی پر، انسانیت پر، کریشن پر بہت بھاری مہینہ ہے۔ میں اس لیے بھی آپ کو یہ گوشہ گزار کروں گا کہ اب زلزلے بہت زیادہ آئیں گے اور ان کی جو آپس میں ایک زلزلے سے دوسرے زلزلے آنے کی ڈیوریشن ہے، جو ان کا ٹائم سپین ہے، جو سیپریشن ہے، وہ نزدیک آتا جائے گا۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ متواتر آسمانی آفات آئیں گی جس میں اللہ پاک نے آسمان سے برسنے والی برسات، سیلاب کے ساتھ آندھی اور زلزلوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اب ان کی جو فریکوینسی ہے، یعنی کہ جو ان کا متواتر ریپیٹڈلی آنا ہے، وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اکتوبر میں آپ کو یاد ہوگا، ایشیا میں سبھی کو یہ 3 اکتوبر کا زلزلہ کون بھلا سکتا ہے، جب سارے نیومرولوجسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ اکتوبر انسانی زندگی پر بہت بھاری ثابت ہوتا ہے تو سب لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ لیکن 3 اکتوبر کے زلزلے کے بعد پاکستان جس شدید نقصان سے، جانی اور مالی اور ایک نفسیاتی سائیکولوجیکل فیکٹر سے گزرا، وہ تمام لوگ پھر خاموش ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ بھی اکتوبر میں بہت ساری ہماری جو تاریخ ہے اس میں پاکستان پر اور ایشیا پر، افریقہ میں، کیوبا میں اور پھر بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، یقین کریں بہت انسانیت پر بہت طوفان آئے ہیں، زلزلے بھی آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب کووڈ کا جو سپارک شروع ہوا ہے وہ بھی اکتوبر کا مہینہ تھا، ووہان چائنا سے جب سٹارٹ ہوا تھا۔ اسی طرح سے وائرسز کے ذریعے اللہ پاک اپنا جلال، اپنا غصہ اور اپنے طرف لوگوں کا جب پلٹنا نہیں دیکھتا تو اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ پاک پھر اپنے عذاب کو سپیڈ دے دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کی طرف انسانیت کو دھکیلا اور لڑکایا جا رہا ہے۔ اکتوبر اور زیادہ شدید ہوگا۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بھی ریمائنڈ کرا دوں کہ ترکی میں جو زلزلہ آیا تھا اس کی پریڈکشن جس نے کی تھی، اگین اس نے اکتوبر میں آنے والے زلزلوں کی ڈائریکشن ایشیا کے ہارٹ کو سمندر کے نزدیک بتایا ہے، اور سمندر کے نزدیک پاکستان ہے، ہندوستان ہے، اس طرف بنگلہ دیش آ جاتا ہے، اور یہ اس نے شدت کی جو سرکولر نیوکلر جس کا نیوکلس انرجی ہے وہ اس طرف بتائی ہے۔ اب اس کی ڈائریکشن کہاں جا کے تھمتی ہے یہ تو نہیں پتہ، لیکن نیومرولوجی سے وہ اکتوبر آ رہا ہے اور اس کے اوپر پھر سورج گرہن بھی آ رہا ہے۔ یہاں میں سجیسٹ کروں گا کہ جان کا صدقہ دیا جائے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، وہ ایک بکرا 5 سے 7 گھر کے افراد کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ سیاہ ہو تو بہترین ہے، ورنہ کمپلیٹ وائٹ ہو، اس کا صدقہ دے دیں۔ گھر کا سربراہ خود ذبح کرے، گھر کی دہلیز پر کرے، اور گھر میں ہی اس کے گوشت کے ٹکڑے بنوائے جائیں۔ اس کے بعد جتنا وزن ہو گوشت کا
اتنا ہی اس کے وزن کے برابر چاول شامل کر دیے جائیں، اور بہترین طریقہ یہ ہے جس گھر سے صدقہ نکالا جا رہا ہے اسی گھر میں دیگ پکائی جائے۔ آل رسول، اہل تطہیر، اہل بیت کے ہاں یہ افضل ترین صدقہ نکالنے کا طریقہ ہے، تاکہ اس مرچ کی، اس مسالے کی، اس کے پکنے کی، اس کے لانے کی، اور گھر میں جو اس سے ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے، ایک اسپرٹ کریٹ ہوتی ہے، نظر کو، مصیبت کو یہ اسپرٹ بھگا دیتی ہے۔ اور گھر سے اس کو پکا کر چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنائیں، ایچ ون سنگل پرسن کے، اور اس کو دربار عبداللہ شاہ غازی لے جائیں اور تقسیم کر دیں۔ تقسیم ہونے کے بعد ایک پیکٹ بھی اپنے لیے نہ رکھ لیں، کیونکہ یہ جان کا صدقہ ہے، تو اس سے گھر والے کنزیوم نہیں کر سکتے۔ پھر اوپر دربار جا کر امام زادہ کی قدم بوسی کریں، پھول پیش کریں، عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے دعا کریں، اور پھر سب سے آخر میں اپنے ماں باپ کے لیے، اور اس سے آخر میں اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ اور کسی شہر میں ہیں تو آپ نظام الدین اولیاء چلے جائیں، خواجہ غریب نواز چلے جائیں، پاکستان ملتان میں شمس تبریز چلے جائیں، ساہیوال میں بابا فرید چلے جائیں، آپ اسلام آباد میں ہیں بر امام سرکار چلے جائیں، راولپنڈی میں شاہ چند چراغ چلے جائیں، آپ اس کے علاوہ بغداد شریف، عراق، ایران میں تو آپ ہیں ہی مرکز آل رسول اہل بیت کے پاس، آپ وہاں جا کر دے سکتے ہیں۔ اگین آپ دربار کے اندر نہیں دے رہے، دربار کے باہر تقسیم کر رہے ہیں۔ وجہ یہ کہ ان کی جوتیوں کے صدقہ ہی تو کھاتے ہیں ہم، ان کی جوتیوں میں تقسیم کریں گے تو جب یہ لکھا جائے گا عرش پر تو یہی لکھا جائے گا کس کے در کی جوتیوں پر تقسیم ہوا، اور یہ شرف قبولیت ٹھہرے گا۔ اس کے بعد جو یہ استطاعت نہ رکھتے ہوں، پھر ان کو چاہیے کہ ہر ایچ پرسن انڈیویجول گھر کے حساب سے 5 کلو آٹا ایچ انڈیویجول کے حساب سے وہ کسی مستحق گھر کو پہنچا دیں، اور اس کے علاوہ اگر وہ چاہیں تو 3 کلو چاول پر پرسن کے حساب سے کسی مستحق گھر کو پہنچا دیں، اور پھر وہ چاہیں تو کم از کم 3 کلو یا 5 کلو آئل یا گھی پر پرسن کے حساب سے کسی مستحق گھر کو پہنچا کر امام زادہ سلام قدم بوسی کر لیں۔ اس کے علاوہ جو یہ بھی استطاعت نہیں رکھتے، ان کو چاہیے کہ ایچ پرسن کے لیے ایک جوڑی جنگلی کبوتر ان کے ہاتھ سے سید کے دربار پر جان کا صدقہ 14 اکتوبر سے پہلے آزاد کر دیں، یعنی 12 کے بعد اور 14 سے پہلے۔ 13 کو ہو جائے تو بہترین ہے، ویسے ہی مولا علی کا ہنسا ہے 13 رجب کی نسبت سے۔ اور ہمارے ہاں پاکستان میں اس مہنگائی کے باوجود بھی 300 ساڑھے 300 روپے کا ایک جنگلی کبوتر کا جوڑا ایوریج مل جاتا ہے، تو یہ پر پرسن پھر بھی آپ کے لیے جان کے صدقے کے برابر ٹھہرے گا۔ جو لوگ یہ بھی استطاعت نہ رکھتے ہوں ان کے لیے ہے کہ وہ 1 کلو لال مسور کی دال پر پرسن کے حساب سے دربار سید امام زادہ جا کر کبوتروں کو ڈال دیں، امام زادہ سلام کر لیں۔ جو یہ بھی حیثیت نہیں رکھتے ان سے گزارش ہے کہ کم از کم وہ 1 کلو باجرہ پر پرسن کے حساب سے جان کا صدقہ لے جا کر دربار امام زادہ کبوتروں کو ڈالیں اور سید کے دربار پر سلام کر لیں۔ غازی کی جوتیوں کے صدقے جان کا صدقہ سرکار نے فرمایا مصیبت کو پھلانگنے نہیں دیتا، اور سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز موت کے پروانے کو پلٹا سکتی تو کیا میں نہ بتاؤں تمہیں کہ وہ صدقہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے، عالم اسلام کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں اس بات پر غور کرنے کی توفیق دے کہ حسین کو مشرکوں نے نہیں مسلمانوں نے قتل کیا۔ الہی آمین ثم آمین، اس آنے والی نسل کو شعور عشق حسین بخش دے، بحق غازی یا غازی۔ This ancient aquifer is miraculous. Rain filters through hundreds of feet of volcanic rock before arriving here, protected from impurities. It's not just water, it's Fiji water. اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا ہے تو کسی دن ام ابیہا کے کیمپ میں آئیے، دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجیے، آپ کوئی علاج نہ کرائیے، صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں، کھانسی، نزلہ، کینسر، زکام، ڈائلسس، اسٹیریلٹی، بانچ پن، میوکوسا فائبروما، میوکوسا فائبروسس، سسٹس فائبروسس، اینڈومیٹریوسس، برین ٹیومر،
सारकोमा, अल्लाह माफ़ करे, हर किस्म का कैंसर, जिनको दुनिया भर के कैंसर हॉस्पिटल रिफ्यूज़ कर चुके होते हैं, आपको ज़िंदगी से मोहब्बत और सेहत से मोहब्बत और अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों से मोहब्बत हो जाएगी कि सेहत कितनी बड़ी अल्लाह की दौलत में से एक दौलत है। फ्रंट के पाए होते हैं, उसे दोनों पाए को 4-4 इंच दोनों तरफ से उठाना है आपने, ना 5 इंच ना 3 इंच, पूरे 4 इंच, यानी 4 इंच वहाँ से भी और 4 इंच यहाँ से भी। तो जो आप SIUT में या तब्बा में डायलिसिस कराने जाते हैं, इनका रात भर डायलिसिस होता रहेगा, ठीक है इंशाल्लाह। 3 महीने बाद इंशाल्लाह आपका क्रिएटिनिन 3 पर आएगा इंशाल्लाह, और जब 3 पर आएगा ना तो हम आपको डायलिसिस जाने नहीं देंगे, आपकी नलकी यही निकाल देंगे हम मेरे गाजी के साथ इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआ के साथ। नाम क्या आपका? आप मेरे साथ आ जाए, बोले 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 जल्दी बोले। मेरे पाँव सीधे नहीं होते, हड्डियाँ कमजोर है भाईजान, यानी नसें और पट्टे कमजोर है। एक्चुअली डायलिसिस की वजह है, घबराए नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, आसान हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत। और आपने इशारों से नमाज पढ़नी है अब्बा जी, इसको इशारों से नमाज पढ़ाएं। मेरे मौला अली की हदीस है, समंदर में डूब रहे हो ना, नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लो इंशाल्लाह भाईजान। यानी डूबते वक्त भी जो माफ़ नहीं है, मुल्लाओं ने नमाज मुश्किल बनाई है, नबी ने उसकी आल ने आसान की है, बड़ी कीमत अदा की है हुसैन ने इसकी, कज़ा ना कीजिए। हाँ, बैठ कर पढ़िए, लेट कर पढ़िए। हुआ होगा इनकी रेड हो गई थी आँख बिल्कुल यहाँ से, तो वो ब्लीड होकर इस तरफ आ रहा है, ठीक है। गुड, अच्छी बात जो हुई है वो ये हुआ है कि आपकी बचत हो गई, गाजी की जूतियों में सबका बचत हो गई है। इसका जो वेरी नेक्स्ट स्टेज है, जिस तरह की इम्पैक्ट की इंजरी हुई है आपको, इसमें होता क्या है, इस तरह बैठे नहीं होते, नहीं बैठ पा रहा, बिल्कुल नहीं बैठ पा रहा। इसमें बैठते होंगे, जिसमें सीधा सीधा कोमा होता है, और कोमा से रिसैसिटेट नहीं होता, बंदा वहीं से फिर आगे चला जाता है। इस तरह की इंजरी में जो मैं इम्पैक्ट देख रहा हूँ आपका बहुत शदीद था। अच्छा, अब क्या करना है, सरकार की जूतियों के सदके हम आपका कैंसर पेशेंट वाला ट्रीटमेंट करेंगे। ये कैंसर नहीं है, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ कि जो पोटेंसी कैंसर में इस्तेमाल होती है वही इस लेवल पर इस्तेमाल होगी। अगर मैंने आपको आम मरीज़ों की तरह डायबिटीज़ वाली या आम पोटेंसी वाली ली तो मैं अगेन 10 साल और लगा दूंगा। हमें आपको वापस रिसैसिटेट करना है सरकार की जूतियों के सदके, तो मैं आपको कैंसर पेशेंट की तरह ट्रीट करूँगा। ये कैंसर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट आपका कैंसर लेवल का होगा, ठीक है इंशाल्लाह।